27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وخلق الجان من مارج، اور اس نے پیدا کیا جان کو من مارج، شعلے سے، من نار، آگ کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ کل کی آیات مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا ذکر تھا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی جیسے ٹھیکری ہوتی ہے اس سے پیدا کیا، اور اس کی تفصیل کل ہو چکی تھی۔ اللہ نے قرآن میں 6 صیغوں کے ساتھ انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور یہ ہر انسان کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابو البشر تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر آگے باقی انسانوں کی تخلیق من ماء دافق سے ہے۔ اور اسی طرح آج کی آیت مبارکہ میں جنات کے جد امجد، جس طرح انسانوں کے بڑے یا انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی طرح جنات کا جو پہلا بڑا آدمی تھا اس کو قرآن نے جان فرمایا، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ آگ کے شعلے سے پیدا صرف جنوں کا جو جد امجد جان ہے اس کو اللہ نے اس انداز میں پیدا کیا جس طرح حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب باقی انسان مٹی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مٹی ہیں۔ اسی طرح پہلا جن یہ جو جد امجد تھا جنات کا، وہ جان آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ باقیوں کی بھی تخلیق مذکر اور مؤنث سے الگ ہے، تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ صرف انسان کی یا جنات کی ابتدا ہوئی ہے، ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور مارج اس کو کہتے ہیں آگ کے شعلے کو جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، تو جنات کے جو جد امجد جان تھے ان کو اس سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح جو شیاطین ہیں، شیاطین کا جو بڑا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان جس کو ہم بولتے ہیں ابلیس، اور اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن پھر گمراہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو شیطانوں کا باپ ابلیس ہے،
انسان کی طرح جنات میں بھی مسلمان اور کافر جس طرح یہودی نصرانی ہے تو جنات کے اندر بھی یہی تفریق ہے۔ اسی طریقے سے جنات سرکش بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن شیاطین جو ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یعنی جنوں کی جو سرکش قسم کے ہیں، ہر سرکش اور کافر جن کو شیطان ہی کہا جاتا ہے۔ تو شیاطین جنات ہی میں سے ہیں، بلکہ جنات میں جو سرکش اور کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں۔ اور جو روایات شیطان کے بارے میں ملتی ہیں، ابلیس کے بارے میں کہ وہ فرشتوں کا معلم تھا یا استاد تھا، یہ روایات معتبر نہیں ہیں۔ وہ استاد وغیرہ نہیں تھا، معلم نہیں تھا باقی فرشتوں کا۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ابلیس جو تھا فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ تو بہرحال باقی جو معلم یا استاد باقی فرشتوں کا کہا جاتا ہے یہ روایات معتبر نہیں ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور جبکہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور جنات جو ہیں یہ کئی روپ دار لیتے ہیں، انسان بھی بن سکتے ہیں، حیوانوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی یہ سانپ بنتے ہیں، کبھی بچھو بھی، اونٹ بھی، گھوڑا، بکری وغیرہ، اور گدا پرندہ، کوئی بھی صورت یہ اختیار کرنا چاہیں تو یہ جنات اس شکل میں آ سکتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح زمین پر ہی چلتے پھرتے ہیں اور اسی زمین پہ ان کا بسیرا ہے۔ اکثر یہ جنات جو ہیں بیابان، صحرائی علاقوں میں اور جنگل میں، اسی طرح جہاں پہ گند ہوتا ہے، گندگی کی جگہ یا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں ان چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، ان جنات کی۔ اسی طرح غسل خانوں کے اندر بھی اور بیت الخلاء باتھ روم کے اندر بھی یہ جنات کی کثرت ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت الخلاء جو ہیں باتھ روم، یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، لہٰذا جب بھی تم بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، وگرنہ یہ جنات انسان کے ساتھ اگر چمٹ جائیں بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ سانس کے ذریعے انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، اتنے یہ لطیف قسم کی جو ہے یہ مخلوق ہے جنات۔ اور پھر انسان کی اندر ہڈیوں میں بیٹھ کر انسان کی ہڈیوں کو توڑنا اور تکلیف دینا، اور اسی طریقے سے اندر جا کر یہ بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے سنت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ پہلے تو یہ باتھ روم باہر دور ہوا کرتے تھے، آج تو گھروں کے اندر ہی ہیں، جب تک کمرے کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بھی دعاؤں کا اہتمام کر کے گندگی کی جگہوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں انسان کو، اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور جو سنت کی موقع والی دعائیں ہیں، ہر موقع پر ان سنت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ بڑی طاقت ہے ان چیزوں کے اندر، سنت عمل میں بڑی طاقت ہے، اس لیے یہ جنات اور شیاطین ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ اور بالخصوص معوذتین پڑھی جائیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ پڑھ کر انسان کو اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور تاکہ اس مخلوق سے انسان کی حفاظت ہو، اور جن لوگوں کے ساتھ جنات آتے ہیں ان کی حالت انسان دیکھتا ہے بڑی غیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو پہلے ہی سنت دعاؤں کا اہتمام ایسی جگہوں پہ اسی طریقے سے بچنا چاہیے جہاں پہ گندگی کی جگہ ہوں، اور اسی طریقے سے غسل خان باتھ روم دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور جنات کا جو ذکر ہے قرآن کریم کی 8 سورتوں میں ہے،
اور مستقل ایک سورۃ الجن کے نام سے 29ویں پارے کے اندر بھی نازل ہوئی ہے، اور یہاں پہ سورہ حجر ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اسی جان کا ذکر کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، فرمایا کہ جنات کو ہم نے پیدا کیا، اس جان کو، من قبل آدم سے پہلے، من نار السموم آگ کے شعلے سے، انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اوپر جنات کی بستی تھی۔ جنات پرانی مخلوق ہے انسانوں سے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین اور وہ اللہ دونوں مغربوں کا رب ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ صافات کے اندر بھی اللہ کریم نے رب المشارق فرمایا، یہاں پہ سورہ رحمان میں اللہ نے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا کہ 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب، اور جبکہ سورہ مزمل میں اللہ نے رب المشرق والمغرب فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا رب، ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب اللہ۔ سورہ رحمان میں فرمایا 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب اللہ، اور سورہ معارج میں اللہ کریم نے فرمایا رب المشارق والمغارب، بہت ساری مشرقوں کا رب اللہ، بہت ساری مغربوں کا رب اللہ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں مشرق اور مغرب کے لیے اللہ نے 3 صیغوں کا ذکر فرمایا، واحد کا لفظ بھی آیا اور تثنیہ کا بھی آیا اور جمع کا بھی صیغہ استعمال ہوا۔ اصل میں مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ تو سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے اعتبار سے یہ مشرقیں اور مغربیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ مشرق یہ نہیں ہے کہ مشرق کی جو سمت ہے انسان کہے کہ بس یہی سمت اس کا نام مشرق ہے، بلکہ مشرق افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں گے تو پھر یہ 3 قسم کے جو اللہ پاک نے قرآن میں صیغے استعمال فرمائے پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی، وگرنہ انسان مشکلات میں پڑ جائے گا کہ ایک مشرق ہوتی ہے ایک مغرب ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک کا بھی فرمایا کہ ایک مشرق کا رب بھی اللہ، اور پھر فرمایا 2 مشرقوں کا رب بھی اللہ، بہت ساری مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں سے سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرقی سمت، لیکن جگہ اس کی مختلف ہوتی ہیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ جگہ اختلاف ہی ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس طرف آ جاتا ہے، سردیوں میں تھوڑا ٹیڑھا کر کے چلتا ہے۔ اس لیے مشرق رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب ایک ہی سمت ہے، مشرق اور مغرب۔ اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا مشرق اور مغرب کا رب اللہ۔ اور جہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ 2 مشرقوں کا رب اللہ، تو 2 مشرقوں سے مراد پھر یہ ہے ایک جہاں سردیوں سے نکلتا ہے اور ایک جہاں سورج گرمیوں سے نکلتا ہے گرمی کے موسم میں، تو دونوں کی الگ الگ جگہ ہے۔ اس اعتبار سے رب المشرقین فرمایا کہ 2 مشرقوں کا رب اللہ، غروب بھی 2 علیحدہ جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اس طرح مغربین فرمایا کہ 2 مغربوں کا رب اللہ، اور بہت ساری جو مشرقیں فرمائی رب المشارق والمغارب، بہت ساری مشرقوں کا رب اللہ۔ تو آپ اگر اس چیز کو نوٹ بھی کریں تو سورج روزانہ ایک جگہ سے نہیں، کچھ نہ کچھ فاصلے سے نکلتا ہے، اور جو ہی اب سردیاں نیچے کی طرف جا رہا ہے
آہستہ آہستہ روزانہ جتنی سردیاں ہوں گی نیچے کی طرف جا رہا ہے، گرمیاں شروع ہوں گی پھر روزانہ اوپر کی طرف آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، فل گرمی ہوں گی تو بالکل خط استوا کی سیدھ سے نکلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزانہ کی مشرق جہاں سے نکلتا ہے روزانہ کی مغرب الگ الگ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ 3 صیغے استعمال فرمائے، رب المشارق والمغارب اور رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا رب اللہ، 2 مشرقوں کا رب اللہ، بہت ساری مشرقوں کا رب اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے پیدا کیا جان کو یا جنات کو یا ابو الجن کو، جنوں کے باپ کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی انسان اور جنات تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ پس کس کس، آلائی نعمت کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر جو 13 گزری اس کی تفصیل وہاں ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق